الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ آج 29 ذی الحجہ ہے اور آج کی شام کے بعد ذی الحجہ کے ایام وہ شروع ہو رہے ہیں۔ ان ایام کی شریعت کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر کسی بھی دن میں روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ ذی الحجہ کی راتوں کے اندر قیام کرے گا، نفلی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے لیلۃ القدر کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، اور خاص کر 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، دوسرا اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس بندے کو اور اس کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پانچویں کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہیں ان کو دگنا کر دیتا ہے، چھٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے موت کے سکرات کو آسان بنا دیتا ہے، یعنی موت کے وقت کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ اس سختی کو جو وہ آسان کر دے گا، اور ساتویں بات یہ ہے کہ اس کی قبر
کی جو تاریکیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جو ہے وہ منور فرمائے گا۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے کل قیامت والے دن ان کو باری رکھے گا۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرنے سے بچا لے گا۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ اسے بلند درجات کی طرف چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر کہ جب کہ لاکھوں حاجی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حج اور عمرے کے لیے حاضر ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ انسان کا حج کرنا اور انسان کا عمرہ کرنا انسان کے گھر سے غربت کو دور کرتا ہے اور انسان کے محتاجی جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے گناہوں کو اس طرح جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک بٹی کے اندر جو لوہا ڈالا جائے تو وہ صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، یا سونا ڈالا جائے تو صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے، تو لاکھوں افراد جو حج کے لیے گئے ہیں وہ بڑی سعادت والے لوگ ہیں، بڑی خوش بختی ہے ان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ کے رسول کے وہ مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کا مہمان بننا بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کے رسول کا مہمان بننا یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے کہ جو بندہ ان دنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا مہمان بنا ہے۔ اسی طرح ان ایام کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام میدان عرفات کے اندر موجود تھے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر حاجی حضرات حج کرتے ہیں، کہ آپ کو خواب کے اندر یہ آیا فَقَرِّبِ الْقُرْبَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ سوچنے لگے کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کی جائے۔ یہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا اور اسی رات کو خواب آیا، اس وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ پھر اگلی رات دوبارہ خواب آیا 9 ذی الحجہ کی رات کو، کہ اے ابراہیم فقرب القربان لرب العالمین، سب سے پیاری چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ پھر اسی طرح تیسری رات جو ہے وہ خواب آیا کہ اے ابراہیم اپنی سب سے پیاری چیز جو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ خواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور نبی کا خواب جو ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آئے اور آ کر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا ان سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دو، ان کو عمدہ لباس پہنا دو اور ان کی آنکھوں میں کجلا لگا دو، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کو دوست کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بیٹے کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے چھری اور رسی دے دو۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دوست کے لیے
کسی چیز کی قربانی کی ضرورت پڑے، آپ نے چھری لی، رسی لی، اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام منی کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ جب آپ جا رہے تھے تو جس طرح کے کتابوں کے اندر آتا ہے، شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی طرف آیا کہ عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ میں اپنے کنٹرول کے اندر کروں گا۔ آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ وہ تو دوست کی ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہوں۔ شیطان کہنے لگا وہ اللہ کا حکم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق یہ جو ہے عمل کرنے لگے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہوں۔ اور اسی وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پھر شیطان دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور بہکانے کی کوشش کی اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے والد مجھے دوست کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا ہے، عمر ہے 13 سال، ابھی 13 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں؟ شیطان کہنے لگا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ کی طرح کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری 1000 جانیں اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہوں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو تو خواب آیا ہے، اور خواب کے بنیاد کے اوپر کون ہے جو باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل نبی تھے اور جانتے تھے کہ یہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے خیالات ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبوت کا 40واں حصہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، یعنی مومن کا خواب وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کینکریاں اٹھائیں اور اٹھا کر شیطان کو ماری۔ میں نے بیان کیا تھا کہ آج بھی وہاں پر 3 جو ہے وہ پلر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جن کو عربی کے اندر جمرات کہتے ہیں۔ جمرہ عقبہ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے اور جمرہ کبریٰ ہے، کہ یہ جو تینوں جمرات ہیں وہاں پر حاجی حضرات جاتے ہیں اور جا کر شیطان کو، جو علامتی شیطان ہے، وہاں پر کینکریاں مارتے ہیں۔ کہاں 4000 سال پہلے کا معاملہ اور کہاں آج کی بات ہے، لیکن یہ قیامت تک اسی طرح طریقہ کار حاجی حضرات کریں گے اور اس سنت کو جو وہ اپناتے رہیں گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب جا رہے تھے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فلما بالغا معہ السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنیا کہ اے میرے بیٹے، بڑی محبت والے لفظ تھے، اور ان لفظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بڑی محبت کے ساتھ بلاتا ہے۔ یا بنیا، یہ نہیں کہا کہ یا بنی، اے بیٹے، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے اور تمہارا کیا جواب ہے۔ بالفرد اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال نہ بھی پوچھتے تو آپ کو تو پتا تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب سوال نہ بھی پوچھتے تو تب بھی آپ نے ذبح تو کرنا ہی تھا، لیکن آپ نے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا، مجھے نیک اولاد عطا فرمانا۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اگر اولاد ہے، نیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم آپ کو بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ہم آپ کو بردبار، یعنی جیسا آپ نے بیٹا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ جیسی آپ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلم والا بردبار جو ہے وہ لڑکا عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بیٹا ہے کیسا۔ اور اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، قال یا اباتی افعل، عرض کی یا آباتی، اے میرے والد گرامی، آبات ابو کو کہتے ہیں، کہ اے میرے والد گرامی، افعل، آپ کر گزرے ما تؤمر، جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں یا آباتی اذبح، کہ اے میرے والد گرامی آپ ذبح کریں، بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے والد گرامی آپ ذبح کریں، فرمایا افعل ما تؤمر، ما موصولہ ہے کہ اے میرے والد گرامی جیسے اللہ کا آپ کو حکم ہے، جیسے اللہ کا آپ کو حکم ہے، یہ جو اللہ کا آپ کو حکم ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق افعال، جیسا حکم ہے فوراً آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، آپ فوراً اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ یہ معاملہ ہے ذبح کا۔ اور بیٹے باپ کی شفقت دیکھیں کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر دعائیں مانگ مانگ کے اولاد ملی ہے، اور بیٹے کا باپ کے ساتھ ادب اور احترام دیکھیں۔
آج اگر کسی کے 2-4 بچے ہوں اور باپ اگر اب کسی بیٹے کو اپنی طرف سے کوئی زیادہ دے دینا، یہ زیادہ اس سے پیار کرے، کوئی کپڑے لا دے، کوئی جوتے لا دیں، تو ان بیٹوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے شفقت کا کہ اگر باپ سارے بیٹوں سے ویسے تو پیار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کسی بیٹے سے ذرا زیادہ محبت کر لیں، کوئی چیز لے کر آئے تو بیٹے کو ذرا دے دیں، کوئی باہر سے چیز لے کر آئے تو بیٹے کے لیے ذرا جوتا لے آئے یا کوئی کپڑا لے آئے، جائیداد تو بڑی دور کی بات ہے، تو ان لڑکوں کے اندر حسد ہو جاتا ہے، اولاد کے اندر حسد ہو جاتا ہے۔ لیکن آج سے 4000 سال پہلے کا معاملہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے عرض کی افعل ما تؤمر، اور جو جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا اور کہا قیامت تک لوگ آئیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، ساتھ ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ نبی کیا ہوتا ہے اور نبی کی نظر کا کمال کیا ہوتا ہے اور نبی کا بیٹا کیسا ہوتا ہے اور نبی کی تربیت کیسی ہوتی ہے، نبی کا خون کیسا تھا، حضرت ابراہیم کیسے خلیل نبی تھے، جیسی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے بڑھ کر آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، پھر آگے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج کا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ دے نا اس طرح کا کوئی معاملہ، سادہ سی کوئی بات ہی کہہ دیں، اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات ہی کہہ دیں، تو وہ باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اولاد کہ آپ نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے، میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ کہا نہیں ایسی بات نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی باپ کسی بات کا بھی حکم دے، اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کی بات کو فوراً عمل کریں، اپنی باپ کی بات پر عمل کریں، اور اس عمل کرنے کے دوران اگر بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچ جائے، کوئی مشقت بھی اٹھانی پڑے، تو اس کے اوپر صبر کرنا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر باپ کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی تلخی کر دیتا ہے، یہ کوئی بات ایسی کر دیتا ہے، حالانکہ باپ دنیا کے اندر ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والی ہوتی ہے، اور باپ کے ہر جملے کے اندر شفقت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر کسی موقع کے اوپر باپ ڈانٹتا بھی ہے تو اس باپ کی ڈانٹ کے اندر بھی محبت اور پیار چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے گھر میں اور وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بچی جو ہے مثال کے طور پہ ساری رات پڑھتی ہے، یا رات کو 12 بجے تک 1 بجے تک سٹڈی کرتی ہے، یا بچہ ہے وہ رات کو اس کی عادت بن گئی ہے کہ میں نے رات کو دیر تک پڑھنا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماں باپ محبت ہے، پیار ہے، شفقت بھی ہے، تعلیم سے محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود والدہ ہوگی تب یا والد ہوگا تو کیا کہیں گے کہ بیٹا تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، اے بیٹا تمہاری تعلیم ٹھیک ہے تمہاری تعلیم ہے، لیکن اپنی کوئی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کچھ کھا پی بھی لیا کرو، کچھ آرام بھی کرا کرو۔ بظاہر اگر والد تھوڑی سی سختی میں بھی جملے کہتا ہے تو اس جملوں کے اندر بھی ایک محبت چھپی ہوتی ہے، ایک پیار اولاد کے بارے میں چھپا ہوتا ہے۔ تو عرض کی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، آگے قرآن کے لفظ ہیں، اسلم تسنیہ کا یہ صیغہ، اسلم یسلم اسلام سے باب فعال سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلم، یہ نہیں کہا کہ اسلم، ایک صیغہ نہیں، واحد کا نہیں، تسنیہ کا صیغہ ہے۔ فلما اسلم، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھ لیا، اور وہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئے، اور باپ اور بیٹا دونوں نے اسلمہ کا مطلب ہے گردن جھکا دینا۔ اسلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
گردن جھکا دینا۔ فلما اسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے اور تیار ہو گئے ذبح کے لیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اطاعت و فرما برداری اور اتباع کے لیے تیار ہو گئے، وَطَلَّعُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ جملہ لکھا ہے کہ الٹا لٹایا اور آپ پہلے گردن کے پچھلے حصے سے ذبح کرنے لگے۔ دوسری بات جو علماء نے یہ کہی کہ جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں اس طرح جب لٹایا اور رگیں ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا سا چہرہ اس طرح زمین کی طرف کیا، چہرہ اپنے بیٹے کا زمین کی طرف کیا، وَطَلَّعُ لِلْجَبِينَ، یعنی بیٹے کا چہرہ زمین کے ساتھ لگا دیا۔ یعنی آج بھی جو لوگ حاجی حضرات ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جو وہاں پہ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ معاملہ کہ مینا کی جو پہاڑی ہے انہوں نے وہاں پر علامت رکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پیشانی قبل لٹایا تھا۔ اتنا سا انہوں نے جو ہے وہاں پہ چھوٹا سا کوئی گنبد نما جو ہے وہ چیز بنائی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم نے زیارت کی ہے۔ تو اس پہاڑی کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعضاء رسی کے ساتھ باندھ دیے، یعنی ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے، ان کے پاؤں بھی باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے فرشتوں، تم یہ کہتے تھے کہ انسان زمین کے اوپر جائے گا، خون ریزی کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ بڑھاپے کی اولاد ہو، دعائیں مانگ مانگ کے لی ہو مجھ سے، لیکن میں نے خواب کے اندر خلیل کو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آج سارے آسمان کے فرشتے مینا پہاڑی کی طرف دیکھو اور یہ منظر دیکھو کہ بوڑھا باپ ہو اور اس کے ہاتھ کے اندر چھری ہے اور چھری لے کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق کے اوپر زور زور سے چلانا شروع کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کے اندر 100 مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کے اندر 100 کڑیل مردوں جتنی طاقت ہوتی ہے، اور نبی بھی پھر خلیل نبی ہوں، نبی بھی پھر خلیل نبی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے زور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی تو اشارہ کرے تو پتھروں سے پانی نکل جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی یہ طاقت ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے یہ معجزات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پوری نبوت کے زور کے ساتھ جو ہے وہ چھری چلا رہے ہیں، اور حلق کتنا ہے، نرم سا حلق ہے، یہ نرم سا کاغذ جتنا نرم، جسے کہتے ہیں سیسا جیسا حلق ہے، اور اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی، اور دیکھتے ہیں آنکھوں سے پٹی اتار کر کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں۔ جب نہیں ہوا تو کہا کہ ہو سکتا ہے چھری تیز نہ ہو، ساتھ پڑا پتھر تھا اس کے اوپر، پھر دوبارہ وہ اس چھری کو جو رگڑنا اور تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جانور اگر کسی نے ذبح کرنا ہے تو وہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اور کھردری چھری کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ کبھی جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کہ آپ نے فرمایا کہ کبھی جانور کو 2 مرتبہ تکلیف نہ دی جائے۔ اگر کھردری چھری کے ساتھ بندہ ذبح کرے گا تو جانور کو ڈبل تکلیف دینا ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو جب ذبح کرنے لگو تو اس سے پہلے چھریوں کو اچھے طریقے کے ساتھ تیز کر لیا کرو۔ تو خیر بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کا زور لگا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی، چھری نہیں چل رہی۔ جس وقت دوبارہ تیز کر کے چلانی شروع کی تو وہ آپ کے ہاتھوں میں خون لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کار علماء سے پوچھ لیں کہ قربانیاں جب کرنی ہے تو اس وقت پڑھنا کیا ہے اور دعا کیسے مانگنی ہے اور قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ بھی تعلیمات میں سے شامل ہے۔ تو خیر جس وقت آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آنکھوں سے پٹی اتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت جبریل امیر کھڑے ہیں اور سامنے دوسری طرف حضرت
اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے نیچے جو ہے ایک مینڈا ہے وہ ذبح ہو چکا ہے، اور حضرت ابراہیم حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، میں اس جانور کو جو وہ جنت سے لے کر آیا ہوں، اس جانور کو جنت سے لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، علماء و مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ چھری تو اسماعیل علیہ السلام کے حلق کو کاٹتی کیوں نہیں تھی؟ تو چھری عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے خلیل نبی، کہ جس رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نقصان نہیں پہنچانا، اسی رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسماعیل کے حلق کو نقصان ہے نہیں پہنچانا، کہ جس طرح آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن جب اللہ کا حکم آ چکا تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، تو اللہ کا حکم آ گیا، تو اے ابراہیم مجھے اللہ کا حکم تھا کہ تم نے میرے اسماعیل کے گلے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، اس منا پہاڑی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ان ھذا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اس آزمائش میں کامیاب فرمایا، اور اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح، وہ جانور جو جنت کے اندر 40,000 سال چرتا رہا تھا، اس کو جو وہ ہم نے قربان کیا اور آپ کی قربانی کو ہم نے قبول فرما لیا۔ سامعین محترم، دیکھیں میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی کہ حاجی حضرات جب وہاں پر جاتے ہیں اور اسی مینا کے میدان کے اندر 40 لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، 40 لاکھ، اور حاجیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا جانور کہاں پر ہے، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا کہ جانور ہے کیسا، صرف فون کے اوپر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے، اب آپ جا کر حلق کرا لیں۔ بڑے خوش قسمت وہ حاجی ہوں گے جو وہاں پہ خود لے کے اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہوں گے اور اس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہوں گے۔ تو آج میں صبح درس دیتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا، بڑی میں توجہ والی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ صحابہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اون ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آج کے لبرل لوگ اور جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے ذہین کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو بڑے تھنکرز کہتے ہیں کہ ہم بڑی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جس طرح یہ عیدی بھی تھا جس کو قوم نے محسن بنایا ہوا تھا، ہے محسن انسانیت، حالانکہ یہ لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، اس کے علاوہ کوئی محسن انسانیت نہیں۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ تو ہوتا نہیں، تو اس نے بھی یہ بڑا زور و شور سے میڈیا کے اوپر بھی آتا تھا اور آ کر وہ بھی کہتا تھا یہ قربانی کیوں کرتے ہیں لوگ، یہ قربانی کی جگہ میرے ادارے کو فنڈ دیں، غریبوں کو میں دیتا ہوں، یتیموں کو دیتا ہوں، فلاں کو دیتا ہوں، یہ قربانیوں کے اوپر ہے۔ اس کا کنسیپٹ ہی قربانی کے بارے میں غلط تھا، تو اسی طرح اس نے قوم کا دماغ خراب کیا
اور لوگ کئی کہتے ہیں قربانی کی جگہ وہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی بھائی کو دے دیے جائیں، کسی بہن کو دے دیے جائیں، کسی ضرورت مند کو دے دیے جائیں تو یہ بہت بڑا اجر اور نیکی ہے۔ تو میں نے صبح بھی درس دیتے ہوئے کہا تھا بات یہ ہے، بڑی توجہ والی بات، نوجوان نسل بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک طرف عقل کی بات آئے نا اور دوسری طرف قرآن کا حکم ہو تو عقل کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کے حکم کو مانیں گے، خواہ وہ حکم ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح ایک طرف عقل کا حکم ہے، عقل کچھ کہہ رہی ہے، اور دوسری طرف حدیث پاک کے اندر کچھ الگ حکم ہے، اور عقل اس سے ٹکرا رہی ہو، عقل بالکل اپوزٹ چل رہی ہو، عقل اس حکم کی مخالفت کر رہی ہو، تو ہم عقل کو چھوڑ دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر ایام النحر ثلاثۃ ایام، قربانی کے 3 دن ہیں۔ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز محبوب ہے نہیں۔ اگر بندہ کروڑوں کا صدقہ کر لیں لیکن اللہ کا حکم چھوڑ دیں، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہوگا لیکن وہ قربانی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ قربانی کرنا یہ جس طرح دین کا شعار ہے تو اس شعار کے طور پر ہم کرتے ہیں، جس طرح نماز ہے ایک مسلمان کی علامت ہے اور روزہ جو ہے یہ اسلام کا ایک شعار ہے، علامت ہے، حج کرنا اسلام کا شعار ہے، وگرنہ لوگ کہتے ہیں حج کرنے کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دیں، ہیں روزے رکھنے کی جو افطاری پہ لگاتے ہیں وہ کسی غریب کو پیسے دے دیں، ہیں اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں تو ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لبرل لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا تھا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ جب نبی پاک کی شریعت کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، مسئلے کی بات آ جائے، قرآن کی آیت کی بات آ جائے، حدیث پاک کی بات آ جائے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم یہ ہوتا ہے اسی وقت بندہ منو آن کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور میں نے اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی، میں نے شریعت کے مسئلے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو لوگ لبرل کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کر دے تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ جو آپ موبائل فون لیتے ہیں ٹچ موبائل، تو یہ آپ اتنے مہنگے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ سادہ سا موبائل بٹنوں والا لے لیں 1000-2000 کا، تو وہ کیا کہتے ہیں جی یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری کیا ہے ضرورت، یہ ٹچ موبائل ہماری ضرورت ہے، آئی فون ہماری ضرورت ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لینا ہماری ضرورت ہے، بڑے بڑے بنگلے لے کر اس کے اندر رہنا ہماری ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوٹی گاڑی پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، چھوٹے سے گھر میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، باقی رقم آپ کسی غریبوں کو صدقہ کر دیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہماری ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں وہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہے، وہ تمہاری کیا ہے دنیاوی ضرورت ہے، وہ تمہاری کیا ہے دنیاوی ضرورت ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے اور ہمارے دین کی علامت ہے، ہمارے دین کا شعار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس کے اندر بندوں کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندے تو اپنے مال کی قربانی کر اور قربانی کر تاکہ تیرا دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اگر تو اتنا ہی سخی ہے تو اپنے گھر کے اندر گوشت رکھنے کے بجائے، اپنے فریزر بھرنے کے بجائے تو سارے کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، سارے کا سارا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تاکہ تیرے اندر قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تیرے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تیرے اندر اپنے بھائی کے لیے کچھ چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے لیے کوئی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے ٹیلی ویژن کے اوپر، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن کے اوپر ہر سال کتنے لوگ باتیں کرتے ہیں جی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آج 4000 سال گزر چکے قربانی کو۔ کتنے سال؟ 4000 سال گزر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو۔ حاجی حضرات وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں تو کبھی جانور کم نہیں ہوئے۔ یہاں پوری دنیا کے اندر
پاکستان کے اندر لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، کبھی جانور ختم ہے نہیں ہوئے۔ اگر تم یہ کہتے ہو جانوروں کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ ایک اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کیا فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اے لوگوں، تمہاری قربانیوں کا نہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہاری قربانیوں کا اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقویٰ، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جب انسان متقی ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے حدیث سے ادھر سنی، ادھر توجہ کرے، پھر یہ حدیث قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ سارے گناہ بندے کے مٹ جاتے ہیں۔ بات اللہ تعالیٰ بندوں کے دل دیکھتا ہے، نہ اللہ کو مال کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے پکا کے کھانا ہے، نہ کسی کی دعوت کرنی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے، ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میرے حکم کے مطابق عمل کس طرح کیا ہے۔ آج تم قربانی پر اعتراض کرتے ہو، کل تم داڑھیوں کے اوپر اعتراض کرو گے، اگلے دن تم نمازوں کے اوپر اعتراض کرو گے، اس سے اگلے دن تم زکوٰۃ کے اوپر اعتراض کرو گے، اس سے اگلے دن تم روزوں کے اوپر اعتراض کرو گے، اس سے اگلے دن تم حج کے اوپر اعتراض کرو گے، اس سے اگلے دن تم عمرے کے اوپر اعتراض کرو گے۔ تو اس طرح تو سارا اسلام ایسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ رہی ہے؟ تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، نہ پڑھنا الگ بات ہے، نہ پڑھنا اگر بندہ بے عمل ہو تو الگ بات میں اکثر کہتا ہوں، لیکن بندہ یہ تو کہے یار یہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، بات سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح حج کرنا اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، قربانی نہیں دے سکتا، نہیں پہنچا تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بندہ یہ تو نہ کہے کہ یہ قربانی فضول چیز ہے، قربانی کیوں دے رہے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو وہاں پر بھی کہا کرے نا کہ میں نے تو سادہ سا 2 بندے لانے ہیں، مسجد کے اندر قاری صاحب کو کہنا نکاح پڑھ دے، تو نکاح تو ہو جاتا ہے سنت کے مطابق۔ بات سمجھے؟ وہاں کیا کہ خوشی ہے جی، بیٹے کی خوشی ہے، بیٹی کی خوشی ہے، وہاں تم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہو، اس وقت تمہیں کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح شریعت کے مسائل وہ اٹل ہیں اور قیامت تک قربانی ہوتی ہی رہے گی، خیر یہ لاکھ جو ہے اعتراضات کر لیں، لاکھ باتیں کر لیں۔ اس طرح کے گاندھی جیسے لوگ، جاوید گاندھی، اس جیسے لوگ پہلے بھی بڑے آئے اور اب بھی آ رہے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے، لیکن اسلام ایسا دین ہے کہ جو ایک جسے ہم کہتے ہیں وگدہ دریا ہے۔ اسلام کی یہ وگدہ دریا، وگدہ سمندر ہے۔ کسی بندے نے ساری عمر جڑا نے سفید لباس پا کے سنت عمل کر لیا، کسی بندے نے مسواک والی سنت عمل کر لیا، کسی بندے نے داڑھی شریف والی سنت عمل کر لیا، کسی بندے نے امام شریف والی سنت عمل کر لیا، کسی بندے نے اللہ نے توفیق دیتی انہیں قربانی والے مسئلے تے عمل کر لیا، کسی نے اللہ نے توفیق دیتی انہیں 1 نماز پڑھ لی، کسی نے 2 پڑھ لی، کسی نے 5 پڑھ لیا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ شریعت وگدہ دریا ہے اور شریعت نے قیامت تک اینج ہی رہنا ہے۔ اگر وہ بندیاں دی مرضی ہے کہ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ جنی عاجزی دے نال آئے، جنی انکساری دے نال آئے، اللہ تعالیٰ اس بندے نوں انہیں درجات عطا فرماندا ہے۔ دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔